اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات یعنی کہ انسانوں میں اور ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید کرم یہ کیا کہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان والوں میں داخل فرمایا، ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور دین کی سوچ، فکر اور دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان ہے۔ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر اور اپنے محبوب کے پسندیدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ہماری دینی مجلس کا آج کا موضوع بھی سورہ نور ہے۔ جس طرح سے پچھلی مجلس میں ہم نے سورہ نور کی چند آیت مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح آج پارٹ 2 سورہ نور میں آیت نمبر 17 سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پارٹ 2 کا سورہ نور آیت نمبر 17، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اس طرح کے بہتان سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں بے حیا باتوں کے چرچے جاری ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جس طرح سے ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کسی پر بہتان لگانا، کسی پر الزام، بے بنیاد الزام لگانا، بنا گواہ کے جھوٹے الزام لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ تم لوگ اپنے معاملہ سدھار لو، اور تم پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تمہارے حق میں معاف کرنے والا مہربان نہ ہوتا، تو اس افواہ میں تم پر بڑی مصیبت پڑ سکتی تھی۔ یہ لوگوں، جو لوگ ایمان لائے ہو، یعنی جو ایمان والے ہو، شیطان کے قدم سے قدم ملا کر نہ چلو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں آگاہ فرمایا، بار بار ہمیں اس بات کی ہدایت دی کہ ایمان والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ شیطان کے قدم سے دور رہیں، شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کو فالو نہ کریں۔ تو شیطان کے قدم سے قدم ملا کر نہ چلو۔ جو شخص بھی شیطان کے قدم بہ قدم چلے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان تو بے حیائی اور بری باتوں کی طرف ہی لے جائے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کسی ایک کو بھی سدھرنا، سنورنا اور ہدایت حاصل کرنا کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ ہمیں الرٹ بھی کر دیا، خبردار بھی کر دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کی رحمت سے ہی ہم لوگ، جس طرح سے آج ہم نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح زندگی میں جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر فضل کرم ہوتا ہے، ورنہ شیطان تو ہمیں بہکانے کے لیے ہمیشہ ہر وقت ہر لمحے تیار بیٹھا رہتا ہے، اور زیادہ تر لوگ شیطان کے ساتھ لگے بھی رہتے ہیں، شیطان کی باتوں میں لگے بھی رہتے ہیں، اور شیطان کی پیروی بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرما رہا ہے کہ تم شیطان کی پیروی مت کرنا، اور اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تم کوئی بھی نہیں سدھر سکتے تھے، اور نہ ہی تم کبھی پاک صاف ہو سکتے تھے۔ یعنی کہ یہاں پر ظاہری بھی پاک کی صافی اور باطنی بھی پاک صاف ہونے کی بات چل رہی۔ ظاہری پاک صاف ہونا بھی اللہ کی رحمت سے، قدرت سے، اور اللہ نے جس طرح سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں اور ایمان والوں میں پیدا فرمایا، تو یہ اللہ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں صاف طور پر لکھ رہا ہے، بتا رہا ہے ہمیں قرآن مجید میں کہ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو تم پاک صاف نہیں رہ سکتے تھے، یعنی کہ تم ایمان والوں میں شمار نہیں ہو سکتے تھے۔
اور اسی طرح سے دل کی پاکی کو بھی یہاں پر سمجھنا ہے، اس کے بھی ایک میننگ نکلتا ہے کہ ہمیں ہماری روح اور ہمارا دل پاک صاف رہے، اس کے لیے بھی اللہ کا فضل ہونا ضروری۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں میں شمار فرما دے جو ظاہری اور باطنی تمام ہر طرح سے پاک صاف ہیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر آگے فرمایا تم میں سے جو لوگ مرتبے والے اور مالدار ہوں، ایسے لوگوں نے اس بات کی قسم نہ کھانی چاہیے کہ فلاں رشتہ دار والے کوئی فلاں ناطے دار کی، مسکین کی اور اللہ کی راہ میں فلاں ہجرت کرنے والوں کی اب مدد نہ کریں گے۔ آیت کریمہ جو نازل ہوتی ہے، جو بھی آیت یہ اس آیت جو نازل ہوئی، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے اور اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ غصہ میں یا ناراض ہو کر یہ قسم کھا لے کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اس وقت صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کو عہد کر لیا کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ میں فلاں رشتہ دار کی، فلاں مسکین کی، ہجرت کرنے والے کی اب مدد نہیں کروں گا، بلکہ بزرگی والے لوگوں کو تو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے۔ اب یہ بزرگی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے درجے والی بزرگی فرمائی، یہاں عمر والی بزرگی نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھنا ہے۔ یہ بزرگی لفظ جو آیا ہے وہ ایمان کے درجے کا ہے، نیکی کے درجے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نیک لوگ جو اچ درجے کے ہیں، جن کو اوپری درجہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی میں اوپر ہیں، جو بزرگ ہیں، جو نیکی میں آگے ہیں، جو جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے دین کے خاطر، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور واقعی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور غفور ہے، بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور ہم سب تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے، آمین۔ آگے فرمایا پاک دامن اور بدی سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر جو لوگ بری طرح کا الزام لگاتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، استغفر اللہ۔ تو جیسے میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ، یہ آیتیں مبارکہ اور یہ تمام سورہ مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت نازل ہوئی، اس میں کچھ شان نزول یہ بھی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات وہ تمام ام المومنین ہماری مائیں اور وہ نیک اور پاک صاف بیویاں، عورتیں جن پر لوگوں نے کچھ اعتراض جتایا اور کچھ اس طرح کی باتیں بنانا شروع کی، اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندوں پر کچھ الزام لگایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اپنے فرشتوں کو بھی مقرر کر دیتا ہے، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے اور اس کے لیے اس کے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی، اور نہ ہی اس وقت بھی آئی کہ کوئی بھی نیک اور پاک دامن لوگوں پر یا کسی کی بھی بیوی پر، کسی بھی خاتون پر کوئی کسی طرح کا الزام لگائے، کوئی کسی طرح کی بات کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ پاک دامن اور بدی سے بے خبر، یعنی کہ برائی سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر جو لوگ بری بات کا چرچا کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت ہے اور اس کا بڑا عذاب ہے۔ تو ان کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا جب ان کی زبانیں، ہاتھ اور پیر ان کے خلاف گواہی دے کر بتائیں گے کہ یہ لوگ کیا کام کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس بات کو غور کرنا ہے کہ ہماری ہر چیز، ہماری ہر اعضا، ہمارا ہر پارٹ، باڈی کا ہر پارٹ ہمارے خلاف بروز قیامت گواہی دے گا۔ اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن اس بات پر آگاہ رہنا ہے کہ اگر آپ زبان سے نہیں بولو گے تو آپ کے ہاتھ پیر سب چیزیں گواہی دیں گی کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ پھر آگے فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔
اور پاک صاف ستھری عورتیں پاک صاف ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ خراب لوگ ان کے حق میں جو کچھ بکواس کرتے ہیں، نیک لوگ اس بکواس سے بری ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برے کے لیے برا بنایا، اچھے کے لیے اچھا بنایا، اور اچھے کو اگر کوئی برا کہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اچھا ہی ہے، وہ نیک ہی ہے۔ آگے آیت نمبر 27 میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا ہو تو پہلے بول چال کر، کچھ آواز نکال کر، اور ان گھر والوں پر سلام کر لو۔ اس حکم کو برابر یاد رکھو کہ اس حکم میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اب کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ سورہ نور کے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایٹیکیٹس، مینرز سکھا رہا ہے، اخلاقیات سکھا رہا ہے۔ دوسروں کے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں تو انٹر ہونے کے پہلے، داخل ہونے کے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا جب دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو پہلے کچھ آواز کرو، بول چال لو، یعنی کہ کچھ اس طرح سے آواز لگاؤ سامنے والوں کو، کچھ آواز نکال لو تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ کوئی اس سے ملنا آیا ہے، کوئی اس کو ملنا چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، کوئی داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو صاف ستھرے لفظوں میں کہ اجازت لے لو اور ان گھر والوں پر سلام کر دو۔ اب سلام کا حکم آیا ہے، سلام پھیلانا ہے، سلام کرنا ہے۔ تو اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو سلامتی پھیلے گی، دوسرا یہ کہ سامنے والوں کو احساس ہو جائے گا کہ آپ اس کے گھر میں تشریف لے جا رہے ہو، اندر داخل ہونا چاہتے ہو۔ آگے فرمایا، پھر اگر جن گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو ان گھروں میں تم داخل مت ہونا، یعنی کہ داخل نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ کسی ذمہ دار کی طرف سے داخلے کی تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم کو وہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، کہ کتنے اچھے اخلاق سکھا رہا ہے، کتنے اچھے مینرز سکھا رہا ہے کہ سلام کر کے داخل ہوں، آواز نکالیں، آواز لگائیں، اور جب اندر سے آواز نہیں آئے تو آپ داخل نہ ہوں، یا اندر سے آنے سے منع کر دیا جائے تو بھی داخل نہ ہوں، واپس چلے جائیں، لوٹ جائیں۔ یہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے جو تم کو بتا دیا گیا۔ تم جو بھی کام کرتے ہو، اللہ کو اس بات کا، ہر بات کا، ہر کام کا برابر علم ہے۔ آگے فرمایا، جن گھروں میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ اب جیسے کوئی گھر اگر سنسان ہی ہے، کوئی نہیں رہتا وہاں، خالی پڑا ہے، اور وہاں پر تمہارا کچھ اسباب یا سامان رکھا ہو، تو پھر ایسے گھروں میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپائے رکھتے ہو، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ بھی آپ کو پرمیشن دے دی گئی کہ سنسان گھر ہے جہاں کا کوئی رہتا ہی نہیں، ویران ہو گیا، لیکن ویران جگہ پہ آپ کا کچھ سامان رکھا ہے، پرانا سامان وہاں رکھا رہ گیا، یا آپ کا کچھ چیز وہاں باقی ہے، تو ایسے حالات میں آپ کو پرمیشن ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا، آپ ایمان والے بندوں سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت میں نگاہ کا بہت خیال رکھیں۔ سورہ نور میں آیت نمبر 30 میں پھر اللہ تعالیٰ بہترین مینرز پھر آگے بھی سکھا رہا ہے۔ یہ سورہ نور پوری کی پوری سراپا نور ہے، ساتھ میں اخلاق ہے، مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، اور بہترین انسانی کردار کو بنانے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں سکھا رہا ہے کہ آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت میں نگاہ کا بہت خیال رکھیں، اور اپنے جسم کے شرم والے حصوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے پاکیزگی اور صاف ستھرا پن ہے، بے شک اللہ کو ان کے سب کاموں کی خبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے مردوں کے لیے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، یعنی کہ غلط بد نگاہی سے بچیں، غلط چیز دیکھنے سے بچیں، اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں گناہ میں، اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، پاک صاف رہیں، جائز اور حلال کام کریں، ناجائز اور حرام کاموں سے بچیں۔ پھر آگے آیت نمبر 31 میں فرمایا، اور ایمان والیوں کو، یعنی کہ عورتوں کو، خواتین کو بھی یہ حکم سنا دو۔ پہلے مردوں کے لیے حکم آیا، پھر خواتین کے لیے حکم آیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں،
اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھریں، اپنی بیوٹی اپنا میک اپ دکھاتی نہ پھریں، مگر جو مجبوری سے کھلا رہے تو حرج نہیں۔ اب کسی مجبوری سے آپ کسی کو کچھ پریشانی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے، تو اس کے لیے اس کے ہاتھ اس کے چہرہ کھولنے کی پرمیشن مل سکتی ہے۔ شریعت اس کا حکم دیتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ جن سے وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہے یا کچھ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا چاہتی ہے، تو اس سیفٹی فیکٹرز میں، پریکاشنز میں یا اس کی مجبوری میں اسے کچھ چھوٹ مل سکتی۔ تو وہ شریعت ہمیں سب ڈیٹیل اس کے دیتی ہے، سیکھنے کو ملتے ہیں، شریعت کے ذریعے ہم سب سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ڈیٹیلز پڑھنا پڑیں گے، اس کو پڑھتے ہیں ہم لوگ، پڑھیں سمجھیں کہ کس حالات میں کیا چھوٹ دی گئی ہے، کہاں پر چہرہ کھولنے کی پرمیشن ہے، کہاں پر نقاب اٹھانے کی پرمیشن ہے، کتنا نقاب کھولنے کی پرمیشن ہے، کتنے ہاتھ کھولنے کی پرمیشن ہے۔ وہ ایک لمبا اور بڑا میٹر ہے، تو اس کے لیے ہمیں شریعت پڑھنے کی ضرورت ہے، شریعت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، مجبوری میں کھلا رہے تو حرج نہیں، کچھ چیز کچھ حصہ، اور سینوں پر اپنی اوڑھنی دوپٹہ آنچل برابر ڈالے رہیں۔ صحیح طریقے سے خواتین اور لڑکیاں دوپٹہ اوڑھیں، جس طریقے سے سینہ ڈھانکنے کا حکم آیا اس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنے آپ کو صحیح طرح سے ڈھانک کر رکھیں۔ اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، غیر مسلم لوگوں کو فالو کر کے، ان کو کاپی کر کے، ان کو رول ماڈل بنا کر گلے میں اپنی نیک میں دوپٹوں کو نہیں لٹکانا ہے، اپنے گردنوں پر دوپٹوں کو نہیں لٹکانا ہے۔ دوپٹوں کو جہاں اور جیسا اوڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ویسا دوپٹہ اوڑھنا ہے۔ تو یہ صاف طور پہ فرما دیا کہ اپنی اوڑھنی دوپٹہ آنچل برابر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت اور بناؤ سنگار صرف اپنے خاوند یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کریں، کسی اور پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ لیکن اپنے باپ، اپنے خاوند کے باپ، اپنے بیٹے، اپنے خاوند اپنے ہسبینڈ کے بیٹے یعنی کہ اس کے دوسری بیویوں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا بھائی کے لڑکے، یا اپنی بہنوں کے بیٹے، یا اپنی ہمجولی سہیلی، یا گھر پر کام کرنے والی کنیز اور گھریلو کام کے ایسے نوکر چاکر جو عورت مرد کے میل ملاپ کی بات سے واقف ہی نہ ہوں۔ اب یہ بتا دیا کہ کون کون کس کس کے سامنے آپ اپنا پردہ، اپنا نقاب ہٹا سکتے ہو، کس کے سامنے آپ ان حالات میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہو کہ آپ پر کوئی پردہ نہ ہو۔ ان میں وہ سب رشتے یہاں بتا دیے ہیں، جو سگے رشتے ہیں وہ تمام رشتے یہاں آ گئے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ یا ایسے کم عمر لڑکے جو عورتوں کی حیا شرم کی باتوں سے انجان ہو، یعنی کہ بہت کم عمر ہوں، تو ایسوں کے سامنے بھی انہیں اب حرج نہیں۔ اور ایمان والیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ پائل کی جھنکار سنانے کے لیے اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں۔ اب دیکھیے کس طرح سے تلقین کی جا رہی، کس طرح سے سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں خواتین کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کن کے سامنے ہمیں بے پردہ ہونا ہے، کن کے سامنے ہمیں بیٹھنا اٹھنا جائز ہے، الاؤڈ ہے، اور کن کے سامنے پردے میں رہنا ہے، اور اپنے بناؤ سنگار کو کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے، کس کے سامنے نہیں ظاہر کرنا، اور ایسے جھنکار والی پائلیں اور ایسی چیزیں نہیں پہننا ہے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں۔ اور اپنے پاؤں پٹک کرنا چلے کا مطلب ہے کہ آوازیں نہ کرنا، لوگوں کو سنانے کی کوشش مت کرنا کہ تم نے کیا پہن رکھا ہے۔ ڈھکے چھپے زیورات کی زینت کا خیال دوسروں کو آنے لگے، ایسے کام نہ کریں۔ اور ایمان والوں، تم سب مل کر اپنی نادانی کی حالت سے پلٹ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ سدھر جائیں، اپنے اعمالوں کو سدھار لیں اور توبہ کر لیں، اور سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف سے توبہ کر کے رجوع کر لیں
اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ، یعنی کہ جس طرح سے اللہ تمہیں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے ویسا کرو۔ صرف توبہ کہنے سے، لفظ توبہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی طرف جانا بھی ہے، اس طرف رجوع کرنا ہے، یعنی کہ اپنا آپ کو سدھارنا بھی، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 32 میں فرمایا، اور تم میں سے جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں وہ تمہارے نیک صفت نوکر اور کنیزیں، اور تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہوں ان کا نکاح کرا دینے میں تم کو توجہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے کتنی اچھی باتیں اور اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے۔ پہلے فرمایا کہ کس طرح سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا ہے، پھر فرمایا کس طرح سے پردے کا اہتمام کرنا ہے، پردے کا خیال رکھنا ہے، نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ بیوہ عورتوں کا اور جو تم میں غیر شادی شدہ ہیں ان سب کا خیال رکھو اور نکاح کرا دو، اس کے لیے تم توجہ کرو۔ اگر ایسے لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صاف طور پہ کہہ دیا، یہ ظاہر کر دیا، اور یہ جو بات، جو ڈر دلوں میں ہمیں بیٹھا رہتا ہے ہمارے، اور جو لوگ دنیا کے ڈر سے دنیا داری میں لگ کر یہ سوچتے ہیں کہ اگر نکاح کریں گے یعنی کہ شادی کریں گے تو گزارا کیسے ہوگا، کیسے خرچے نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا آیت نمبر 32 میں سورہ نور میں کہ تم نکاح کرو، نکاح کرا دو۔ نکاح کا لفظ یہاں شادی کے معنی ہے، شادی کو میں ہی نکاح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نکاح کو یہ سا مانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہو تو شادی اور دوسری مرتبہ ہو تو نکاح، جبکہ پہلی مرتبہ بھی نکاح ہے، دوسری مرتبہ بھی نکاح ہے، تیسری مرتبہ بھی نکاح ہے، اور چوتھی مرتبہ بھی نکاح ہے۔ نکاح نکاح ہی ہے۔ شادی لفظ ہم لوگوں نے ہندوستان میں سیکھ لیا ہے، حقیقت میں صحیح لفظ نکاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ لفظ نکاح استعمال کیا ہے کہ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی، جو بیوہ ہیں وہ بھی، ان سب کے نکاح کرا دو، مطلب ان کی جلدی سے جلد شادی کرا دو۔ اور ایسے لوگ مالی اعتبار سے اگر کمزور ہوں، یعنی کہ ان کو اگر یہ ڈر ہو دل میں کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا، مال و دولت کی فکر ہو، تو اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک مہم ہمیں چلانا چاہیے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے نکاح کرائیں، لوگوں کو، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، عورت ہوں، سب کو اس طرح سے نکاح کے بندھن میں باندھیں کہ زنا جو عام ہو گیا، زنا کو ختم کریں، زنا سے لوگوں کو بچائیں، بے شرمی، بے حیائی اور ناجائز تعلقات سے لوگوں کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ، جسے دنیا نے بھی تسلیم کیا اور دین نے بھی تسلیم کیا، وہ نکاح ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے، اور مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ خود لے رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر گارنٹی کیا ہو سکتی؟ اور واقعی اللہ کشادگی یعنی آسانی فرمانے والا اور علم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا آگے کہ ہم ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے، اور واقعی اللہ کشادگی یعنی کہ آسانی فرمانے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ سورہ مبارکہ اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ باتیں۔ تو اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ نکاح کو عام کرنا ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، تاکہ زنا دور ہو جائے، زنا ختم ہو جائے، بے شرمی اور بے حیائی ختم ہو جائے۔ اب آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آسمان اور زمین میں روشنی اللہ کے نور سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے سورہ نور کے لیے نور لفظ اس میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار استعمال کیا، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کہاں کہاں نور لفظ آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو یوز کیا، استعمال کیا کہ آسمان اور زمین میں روشنی اللہ کے نور سے ہے۔ اس کے نور کی مثال جیسے کہ تاک ہو اور اس میں ایک چراغ ہو، اور چراغ شیشے دار فانوس میں ہو، شیشے کی چمک دمک ایسی جیسے کہ چمکتا ہوا روشن تارا۔ اس چراغ کو برکت والے درخت زیتون سے
روشن کیا جائے، یعنی کہ زیتون کا تیل استعمال کیا جائے، اس درخت کا رخ مشرق مغرب کی قید سے آزاد ہو، اور جس کا تیل اتنا صاف، اتنا ستھرا، اتنا نور والا اور تیز ہو کہ دور سے آگ سے بھی اگر چھوا بھی نہ ہو کہ روشن ہو جائے، مطلب اس کو بھی آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو کہ روشن ہو جائے، یعنی کہ اس طرح چمکدار ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کا نور اس طرح سے ہے کہ پوری دنیا یعنی کہ آسمان اور زمین سب کچھ اس سے چمک رہے ہیں، روشن ہے۔ تو نور علی نور، اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا، نور علی نور، خوب روشنی پر روشنی، ایسی کہ تمام دنیا نور نور ہو جائے۔ اپنے اس نور کی طرف اللہ جس کو چاہے ہدایت فرما دے، اور یہ مثالیں اللہ نے لوگوں کے لیے بیان فرمائی، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جس کو ہم چاہیں اس نور سے مالا مال کر دیں، یعنی کہ جس کو ہم چاہیں ہدایت دے دیں۔ تو یہاں لفظ ہدایت بھی ایک طرح کا نور ہے، نور کے ایک معنی یہاں ہدایت بھی نکل رہے ہیں اگر اس پہ غور کیا جائے۔ تو بے شک روشنی تو دکھ ہی رہی ہے دنیا میں، اللہ کی اور دنیا میں اور آخرت میں اور ہر جگہ اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جس طرح سے کہہ دیا کہ اس نور کی طرف اللہ جس کو چاہے ہدایت فرما دے، یعنی کہ اللہ نے ہدایت کو بھی ایک طرح کا نور بتایا، ہدایت بھی اللہ ہی کا نور ہے۔ آگے آیت نمبر 36 میں فرمایا، اس نور کی کرنیں ریز ان گھروں پر پڑتی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں اونچا اٹھایا جائے۔ اب یہاں مسجدوں کی بات آ رہی، مسجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے وہ گھر ہیں جن پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں بھی اللہ کا نور برستا ہے، انہیں اونچا اٹھایا جائے، ان کی عظمت اور ادب قائم رکھا جائے، جہاں صبح شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسجد کی عظمت بھی بتا دی، وہاں کا ادب بھی بتا دیا، اور بنا نام لیے یہاں مسجد اور اس کے بارے میں بات ہو گئی۔ اور ظاہر ہو گیا کہ یہ بات مسجد کی چل رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس گھر پر اللہ کا نور برستا ہے، اس گھر پر اللہ کا نور برستا ہے، وہ گھر جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو تم اس کی عظمت اور ادب قائم رکھو۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا، ایسے لوگ جنہیں تجارت یعنی کہ بزنس اور سوداگری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، ان گھروں کو یعنی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ اب وہ لوگ، ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو اپنے بزنس میں مال و دولت میں کھوتے نہیں ہیں، دنیا میں گم نہیں ہو جاتے، اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایسے دن کا عذاب کا خوف رکھتے ہیں، یعنی کہ آخرت کا، قیامت کا خوف رکھتے ہیں، جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، سب تہس نہس ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور ان کے بھلے کاموں کو نیکی کا بدلہ خوب سے خوب عطا فرمائے گا، اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی ہے، اور اڑتے پرندے جو پر پھیلائے ہوئے سب بندی کے ساتھ اڑا کرتے ہیں، سب اللہ کے بے عیب ہونے کا ثبوت اپنے وجود سے دے رہے ہیں، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی دعا، صلات و تسبیح کا اپنا اپنا طریقہ معلوم ہے، اور تمام مخلوق کو ہر کام کا علم اللہ کو ہے، سبحان اللہ۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خود کی ایک پہچان اور اس کا وجود اور اس کا ثبوت اور اس کے رب ہونے کا ثبوت یہاں پر ہمیں پیش کیا، ہمیں سمجھایا، اور قرآن مجید میں اس کو نازل کیا کہ ہم لوگ اگر تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں تو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ اڑتے ہوئے پرندوں پر اگر ہم غور کریں تو اڑتے ہوئے پرندے ایک صف میں اڑتے ہیں، پر پھیلا ہے، کبھی پر پھیلاتے ہیں، کبھی پروں کو تھام لیتے ہیں، پھر بھی وہ اڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ
ہی کی قدرت کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ یہ بے عیب ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ پرندوں کو اس طرح سے اڑا دے، ایک صف میں اڑا دے، اوپر نیچے، کبھی پر پھیلا کر، کبھی پروں کو سمیٹ کر وہ اڑ لیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بھی اب مطلب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. دعا صلات صاف لفظ وہ آیا کہ یہ بھی دعا اور صلات میں نے کی اپنی عبادت اور دعا یہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اپنے جیسا ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا طریقہ سکھایا اور اپنا اپنا طریقہ ان کو معلوم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آگے کہ ہر ایک کو اپنی دعا صلات اور تسبیح کا اپنا اپنا طریقہ معلوم ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سکھا دیا ہے. پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اس بات کی دلیل اور اس کا ثبوت سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں آ گیا کہ پرندے بھی اپنے طریقے سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اور تمام مخلوق کے ہر کام کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف طور پر واضح فرما دیا. اور جو لوگ ایمان میں آئے ہو، آیت نمبر 58 میں فرمایا، جو لوگ ایمان میں آئے ہو یہ حکم سنو کہ تمہارے غلام اور گھر میں کام کاج کرنے والے خادم اور وہ لڑکے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان سب کو چاہیے خاص طور پر 3 وقتوں میں تمہارے کمرے میں آنے کی اجازت حاصل کر لیا کریں. جیسے دیکھیے اب شروعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہمیں انٹر ہونا ہے. جن لوگوں نے مجلس شروع سے سنی ہے انہیں پتا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انٹر ہونا. کسی کے گھر میں داخل ہونے کا، گھروں میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز لگائیں، آواز دیں، پھر سلام کریں، اجازت طلب کریں، اجازت لے کے کسی کے گھر میں داخل ہوں. بنا آواز لگائے، بنا سلام کرے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہاں تک کہ سامنے والا اگر اجازت نہ دے تو واپس لوٹ جاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. ہم نے ابھی پچھلی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا. اب آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ پھر سکھا رہا ہے کہ تم سب لوگ اور خاص طور سے تم غلام اور تم کام کاج کرنے والے اور لڑکے اور سب کو چاہیے کہ خاص طور پر 3 وقت میں تمہارے کمرے میں آنے کی اجازت حاصل کر لیا کریں. تو کسی دوسرے کے کمرے میں اجازت چاہ کر، اجازت لے کر انٹر ہونا ہے، داخل ہونا ہے. اب وہ وقت بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. پہلے طریقہ سمجھا دیا، اب اللہ تعالیٰ وقت سمجھا رہا ہے. اب نماز فجر سے پہلے، یعنی کہ رات کا وہ وقت جس میں رات کہا جاتا ہے، جسے فجر کی اذان ہوئی، صبح ہونا شروع ہوئی ہے، تو فجر کے پہلے کسی کے کمرے میں گھر میں داخل نہ ہو. ظہر کے وقت جب کہ تم آرام کرنے کے لیے بوجھل کپڑے اتار کر ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیتے ہو. مطلب دوپہر کا وقت جب انسان اس طرح سے آرام کے موڈ میں رہتا ہے، کچھ ہلکے پھلکے کپڑے پہنتا ہے، کھانا کھا کر کچھ آرام کرتا ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد، مطلب 3 وقت کا خاص خیال رکھنا ہے. فجر کے پہلے رات ہے، اس میں کسی کے گھر میں کسی کمرے میں داخل نہیں ہونا بنا اجازت لیے. ظہر کے بعد جب انسان آرام کرتا ہے یا جب بھی اس کا وقت ہو سونے کا، آرام کرنے کا، وہ تھوڑا وقت کا خیال رکھیں، اس کا دوپہر کا وقت ہو. اس کے بعد عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت تمہاری تنہائی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ 3 وقت تمہاری تنہائی کے لیے ہیں. اور ان اوقات کے بعد، مطلب ان لمحات میں، ان ٹائم سے، اس پیریڈس کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں کہ کام کاج کے سبب آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہر ایک کو کرنا ہی پڑتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ تمہاری ہر ضرورت کے سے واقف ہے، اس لیے اپنی آیتیں تمہارے لیے صاف صاف بیان فرما دی. اور واقعی اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا دانشمند ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اتنا صاف صاف کھول کر آیتیں بیان کرتا ہمارے لیے، صاف صاف حکم بیان کر رہا ہے. لیکن ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب قرآن مجید کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز سکھائی ہے جسے دنیا آج ایٹیکیٹس اور مینرز کہتی ہے، جسے دنیا آج باڈی لینگویج کہتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتی ہے. یہ سینکڑوں سالوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا
کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے داخل ہونا ہے، کس طرح سے لوگوں سے اجازت لینا ہے، اور کن کن حالات میں کن کن وقت پر ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے ہر کام سے، ہر ضرورت سے واقف ہیں، اور تمہارے لیے صاف صاف ہم نے آیتیں بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو، جڑنے کو، اور اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو اور کوشش کو اپنے رحم و کرم کے صدقے طوفیل میں، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ہماری اس نیکی کو ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، تمام مرحومین کے لیے ایک وسیلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ بنا لے اور قبول و مقبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہے اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، تمام بیماروں کو، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کو تندرستی، صحت یاب عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ ہم سب کے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، امن و امان اور حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔